اب آپ کو لیے چلتے ہیں جڑاں والا، جہاں پر نادرا اومیگا سینٹر کے افتتاح کے موقع پر وزیر مملکت طلال بدر چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ میں آج بات نادرا کے حوالے سے، انٹیریئر منسٹری کی کارکردگی کے حوالے سے یا جڑاں والا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کروں گا، اور میری آپ سے بھی التماس ہوگی کہ اسی کے فوکس رکھتے ہوئے آپ میرے سے کوئی بھی کویشچن آنسر ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیسلٹی ہے نادرا کے حوالے سے، ڈی جی نادرا ادھر موجود ہیں۔ پورے پاکستان میں چیئرمین نادرا اور ان کی ٹیم نے انٹیریئر منسٹری اور انٹیریئر منسٹر کا جو ویژن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جتنے بھی فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں، اس کی جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیا اکوپمنٹ ہے جو کہ دنیا میں اس وقت جس کی ضرورت ہے اس کو بڑھانے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ نادرا آفس آتے ہیں، اگر آج سے 1 سال پہلے ہماری کوئی بہن یا بھائی بزرگ نادرا آفس آتے تھے تو ان کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا اپنے کام کروانے میں، تو اب یہ ٹائم اس سے آدھا رہ گیا ہے۔ اب وہ 10 سے 12 منٹ میں وہی کام کروا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عام آدمی کی سہولت کے لیے ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے نادرا ہو، پاسپورٹ ہو، امیگریشن ہو، اینٹی نارکوٹکس ہو، اسی طرح ہی آئی سی ٹی یا اسلام آباد کا انفراسٹرکچر اور اس کی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں ریفارمز نہ ہو رہے ہوں، جس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس نہ ہو رہے ہوں، اور جس میں وہ تمام چیزیں جو دور حاضر میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ہونی چاہیے وہ نہ ہو۔ ہمارا فوکس ڈیولپمنٹ ہے اور ہم اپنی پرفارمنس سے سیاست کرتے ہیں۔ جڑاں والا کے حوالے سے میرے ساتھ ایم پی اے صاحب بھی موجود ہیں، یہاں پر ضلعی اور تحصیل انتظامیہ بھی موجود ہے۔ صرف 1.25 سال کے عرصے میں جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جڑاں والا میں ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ 78 سال میں ایسی حکومت نہیں ہوگی کہ وہ کام جو 5 سال میں ہوتے تھے وہ پچھلے 1.5 سال میں ہوئے۔ میں چند ایک آپ کو گروا دیتا ہوں۔ یہ آپ جس روڈ پہ اس وقت نادرا آفس کا آج باضابطہ افتتاح کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے سے جو روڈ گزر رہی ہے یہ تقریباً کوئی 1.5 ارب کی لاگت سے وہ جان لیوا روڈ تھی کہ جس پہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا۔ جڑاں والا فیصل آباد روڈ، اس روڈ کی بحالی فوری طور پر پنجاب حکومت نے پیسے دیے ہیں۔ اس کے بعد جڑاں والا سٹی جو ہے، یہ جڑاں والا ہماری تحصیل کوئی پورے پاکستان میں بہت ضلعوں سے بڑی تحصیل ہے، مگر اس میں وہ سہولتیں جو کسی ضلع میں ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں تھی۔ میں سی ایم پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 4 ارب روپے کے قریب فنڈ انہوں نے جڑاں والا سٹی میں اس کی سیوریج، اس کا انفراسٹرکچر، اس کے پارکس، اس کی گلیاں، اس کی سڑکیں اور اسی طرح واٹر سینیٹیشن کے لیے دیا ہے۔ یہ میں آپ کو موٹے موٹے پروجیکٹ گنا رہا ہوں۔ کوئی گاؤں میرے دائیں بائیں ایسا نہیں ہے جس میں پچھلے 1.5 سال سے کوئی اینٹ نہ لگی ہو، کوئی سڑک مرمت نہ ہوئی ہو، کوئی اسکول یا کالج کا کوئی کام نہ ہوا ہو۔ اور اسی کے حوالے سے آگے دوبارہ ایک دفعہ صرف یہاں پر رکے نہیں ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عوادت میں ووکیشنل ٹریننگ کالج، گرلز کالج کی منظوری دی، انہوں نے مہربانی کی۔ اسی طرح ایک جو ہمارے ایم پی صاحب کے حلقے سے روڈ گزرتی ہے، لاہور کو جاتی ہے، جس پر آپ سفر نہیں کر سکتے تھے،
لاہور روڈ اسے کہتے ہیں، اس کی بحالی کی گئی ہے، جو کئی عرصے سے ناقابل سفر، وہاں کوئی سفر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو بات یہ ہے، اس کے ساتھ گرین بسز سی ایم صاحبہ نے اس دن ہم نے گزارش کی تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ گرین بسز انشاءاللہ جڑا والا تک آئیں گی، کیونکہ یہاں سے ہماری بیٹیاں وینس بھر بھر کے جاتی ہیں، وینس بھر بھر کے جاتی ہیں، صبح 6 بجے جاتی ہیں اور رات شام 6 بجے وہ گھر آتی ہیں. بہت سارے مزدور جو ہیں، سب سے بڑی تحصیل ہونے کے حوالے سے وہ انڈسٹریل جو اسٹیٹس ہیں اور جو باقی فیکٹریاں وہاں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گی. میں آپ سے یہی کہوں گا، ہمارا موازنہ ہمارے کاموں سے کیا ہے. گالی کا جواب ہم کام سے دیں گے. پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، آپ ہماری پرفارمنس، ہمارا کمپیریزن کنٹری سے کریں. پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت عروج پہ ہے. جس ملک کے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، آج ریڈ کارپٹ اسے ملتا ہے. اور اس ڈپلومیسی ہو، پاک بھارت جنگ کی کامیابی ہو، پاکستان میں سٹیبل اکانومی ہو، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج ہو، تکڑا روپیہ ہو، انویسٹمنٹ ہو، مہنگائی میں کمی ہو، یہ ساری کی ساری شہباز شریف صاحب کی قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پارٹنرشپ سے ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کو بہت سارے لوگ، ہمیشہ کئی لوگوں کو الٹا کان پکڑنے کی عادت ہے کہ حکومت وہ کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. کبھی سیدھا بھی دیکھ لیا کریں، حکومت جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر سویلین حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو رزلٹ کیا ہے؟ کیا اکانومی سنبھلی کہ نہیں سنبھلی؟ ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی، آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانے کی جگہ نہیں ہے. آج بات کرتے تھے فیلڈ اسٹیٹ کی، آج دنیا کے بڑے ممالک پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں. اور اس سے کوئی کم فخر کی بات اس طرح ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو باضابطہ حرمین شریفین کی حفاظت کے قابل سمجھا گیا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم دنیا میں اس قابل ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کچھ ہو یا غزہ اور فلسطین میں کچھ ہو، دنیا کے 57 ممالک، مسلم ممالک میں سے اگر 8 ممالک جن کو اس 20 نکاتی معاہدے کے لیے مشاورت کی گئی، جنہوں نے کوشش کی، ان میں تمام عرب کنٹریز کے بعد اگر کوئی ملک تھا تو وہ پاکستان تھا. اور غزہ اور فلسطین کا یہ امن، یہ ہم پر قرض تھا. ہمارا ان سے رشتہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس رشتے کا یہ قرض تھا. اور یہ قائد اعظم سے لے کے پاکستان آج کے دن تک ہم نے وہ قرض نبھانے کی کوشش کی. اس میں ہمیں فخر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی فلسطین کا نام لیا جب دنیا میں کوئی اسرائیل کا نام لے کے تنقید نہیں کرتا تھا. جب اسرائیل کا نام لینے سے لوگ ہچکچاتے تھے، ہم نے اس وقت بھی اپنا فرض سمجھا. آج اگر امن ہے تو اس میں جو ہم نے کاوش کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے وطن کی واپسی، ان کے لیے امن کے لیے کوشش کی ہے. اور اس بات پہ اگر کوئی آج احتجاج کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ غزہ کی سرزمین پر لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے کہ کئی دہائیوں بعد وہاں فلسطینیوں کو اور غزہ کے رہنے والوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ان کا وطن اب انہیں واپس ملے گا، آزاد ہوگا،
पुरअमन होगा। जिन लोगों ने लाखों लोग शहीद करवाए हैं वो खुश हैं, और यहां पर हम अपने ही मुसलमानों पर हम नारा तो सुन्नत का कह के लगाते हैं। मुझे ये बताइए, कीलों वाले डंडे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्तेमाल नहीं करते थे अपनी उस सिपाहियों पर जो ड्यूटी पे खड़े हैं। आप केमिकल इस्तेमाल करें, आपके मुंह से बात तो सुन्नत नबी की हो और निकले गाली और इंतशार, और फलस्तीन के मामले पर कोई और नारा लगा रहे। अच्छा, लोगों को लगता है कि आप खुद से अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो फलस्तीन और गजा का मसला हल हो चुका है। तो पाकिस्तान इस काबिल इसलिए हुआ है कि वो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हो, कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक पेज पे। मैं केपी वाले भाइयों को, वो भी पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं एक मशवरा उन्हें दे दूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 दिन पहले कैबिनेट में ये बात कही थी कि ये अब रेड लाइन है, और उसके बाद डीजी एसपीआर ने पेशावर जाकर इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि वहाँ के लोगों को मुखातिब कर सके। जितने मर्जी आप वज़ीर आला बदलें, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वज़ीर आला बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान बदल चुका है। और रियासत का ये फैसला है कि हमारे वो जवान, मुझे कोई दुनिया का मुल्क तो बताएं कि उसके फील्ड ऑफिसर्स, मेजर और कर्नल पिछले सिर्फ 2.5 महीने में 1 दर्जन अफसरान ने अपने सीने पे गोली खाई है। किस लिए? कि आज से 4-5 साल पहले जो रेड कारपेट बिछाकर लोग लाए गए थे, आज अपनी जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने खून से सुर्ख किया है। किस लिए? कि अमन के लिए। क्या वो इसलिए खाई है कि कोई सीएम बदलेगा, वो आएगा, वो मेजर अदनान हो या कर्नल तैयब, वो आएगा और इनकी कुर्बानियों को वो कहेगा क्योंकि मैं सीएम हूं तो अब मैं उन के साथ खड़ा हूं जो जिन्होंने हमारे इस शहजादों जैसे अफसर शहीद किए हैं। किसी केपी के अफसर पे ये बाइंडिंग है कि वो ही काम करेगा क्योंकि वो रियासत का मुलाजिम है, किसी की पार्टी का मुलाजिम नहीं। सीएम बनने से पॉलिसी नहीं बदलेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी और दहशतगर्द जहां भी होगा, और अगर वो हमारे ही सरजमीन पर है तो क्या इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि हुकूमत कोई और है? हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की है, और पाकिस्तानियों के सरों का फुटबॉल खेलने वाले या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वालों का क्या हाल है कि किसी के सीएम बदलने से पॉलिसी बदल जाएगी? सीएम ना बदले, सोच बदले। मैं कोई इस पे मजीद इससे ज्यादा बात करने की बजाय मैं सिर्फ आपको इस बात का समझा सकता हूं कि आपने पहले अपना बड़ा नुकसान कर लिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर लिया है। पाकिस्तान तो निकल गया उस क्राइसिस से। आप कोशिश भी करेंगे तो अब इस नेगेटिव पॉलिसी से आपका जाती फायदा या पार्टी का फायदा भी नहीं होगा। मैं एक दफा फिर नादरा के आज इस सेंटर की इफ्तिताह के हवाले से नादरा की पूरी टीम, डीजी नादरा सरगोदा, उनकी टीम, चेयरमैन नादरा, इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, जिनका विजन है कि आवाम के लिए हर रोज कोई ना कोई सहूलत देनी है, वो सस्ती बिजली हो, वो महंगाई में कमी हो, रोजगार हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पाकिस्तान के अदारे हों, उनके लिए आसानी और बेहतरी लेकर आनी है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जड़ावाला में हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट होंगे उस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, वो हमने करना है। जो उसमें रोड़े उठाएगा वो जड़ावाला के लिए ज्यादती करेगा। अगर जड़ावाला के लिए पैसे, यानी जड़ावाला को मोटरवे किसने दी? उस जलसे ने दी जो 27 अप्रैल 2012 को नवाज शरीफ ने हमारे जड़ावाला में आके इंतखाबी जलसा, जिसमें मैं भी उम्मीदवार था, उसमें खड़े होकर वादा किया। लोग हमें मजाक करते थे, कहते जिस तहसील को कारपेट सड़क नहीं बनी उसको मोटरवे मिलेगी। वो आज मोटरवे हमारे जमीनों के अंदर से, हमारे घर के अंदर से गुजरती है। इसी तरह बाकी चीजें, वो इंडस्ट्रियल स्टेट हो, वो हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मामला हो, इस पे मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। वोट जितने भी मिले, आपसे मेरा गिला अपनी जगह है, वो गिला मेरा आपसे अपनी जगह है कि काम देखा करें, नारे ना देखा करें। लेकिन आप वोट जितने मर्जी दें, हम काम इतने करेंगे कि हमारे काम, नवाज शरीफ का काम आपको इंशाल्लाह याद आएगा। यहां से जड़ावाला से 40 मिनट में, कभी किसी ने सोचा था कि वो लाहौर जाएगा? जहाज में भी नहीं जा सकते आप 40 मिनट में जड़ावाला से लाहौर। इसको भी चढ़ने और उतरने में टाइम लगता है। और इसी तरह जो बाकी चीजें हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, काम कारकर्दगी को वोट दें, इंतशार और फसाद से दूर रहें। रियासत आपके साथ है और रियासत इस वक्त ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। किसी इंतशार, किसी बुनियाद परस्त, किसी भी एजेंडे पर लोग हैं, वो किसी बलूचिस्तान के में बैठे हैं या वो लाहौर में किसी एजेंडे, किसी जत्थे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो बंदूक पकड़कर ब्लैकमेल कर रहे हैं या वो नारा लगा के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तान में कोई सियासत उस रेड लाइन से आगे जाके नहीं करेगा जिस पर पाकिस्तान का मुफाद और पाकिस्तान का इस्तेकाम मुतासर होता हो। लोगों, इस फैसले को मनवान ग्वादर से लेकर लाहौर तक और कराची से लेकर खैबर तक आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा और ये इंप्लीमेंट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।